اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات سے آیت نمبر 40 سے میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 143 تک یہ سارا بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات، جو انعامات عطا فرمائے اور پھر ان کی جو نافرمانیاں، انہوں نے جو حکم اللہ کے توڑے، یہ تقریباً 100 کے قریب آیات آئیں گی آگے، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 143 تک۔ تو اب آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مانو جو کچھ میں نے اتارا سچ بتاتا تمہارے پاس والے کو۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جو قرآن اتارا ہے اس کی تصدیق کرو۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی تصدیق کرو، یہ اس چیز کو سچ بتاتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو تم پہلے منکر اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے بچتے رہو، یعنی ڈرتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ تو پہلا حکم اس آیت مبارکہ میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن جو اتارا۔ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، اور دیگر جو کتب ہیں ان کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے، صرف تورات ہی کی نہیں، انجیل کی بھی اور زبور کی بھی، اور اس کے علاوہ جن جن انبیاء پر اللہ نے جو جو اتارا، وحی اور صحیفے سب۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، مفسرین کرام نے اس کو اپنی تفاسیر میں بیان فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے سابقہ کتابوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اصولی طور پر بعض اہم باتوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے، تو قرآن بھی ایسی تصدیق کرتا ہے، جس طرح کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے، مگر اس کی شریعت اور احکام کی من و عن تصدیق نہیں کرتا۔ وہ یہ تو کہتا کہ ہر آنے والا نبی یہ تو کہتا کہ پہلے جو نبی جو ہے وہ سچا گزر کے گیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن شریعتوں میں پھر طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں
اب نماز تو ہر شریعت میں تھی، لیکن کہیں ایک وقت کی، 2 وقت کی، اور اسی طرح دیگر احکام میں اختلاف۔ تو قرآن جو ہے سابقہ کتابوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اصولی طور پر بعض اہم باتوں کی تصدیق کرتا ہے، جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے، مگر اس کی شریعت اور احکام کی منع عن تصدیق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بسا اوقات دوسرا نبی پہلے نبی کی بعض چیزیں منسوخ کر دیتا ہے۔ جیسے سابقہ شریعتوں میں کہیں ایک ہی نکاح میں 2 سگی بہنیں رکھی جا سکتی تھی، جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ حکم منسوخ ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا لہذا تم اس قرآن پاک کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے تسلیم کرو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یعنی حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ جس طرح تم نے تورات کو مانا اللہ کا کلام، تم اس پر ایمان لائے اور تمہارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی اب قرآن پہ بھی ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن پھر اس لحاظ سے اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کی تصدیق کرو۔ پھر اس لحاظ سے بھی تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے کہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی، اسی طرح انجیل میں بھی پیشن گوئی ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے قرآن کو تو کلام الہی مانا، ساتھ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تورات میں خود اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ آ چکی، انجیل میں بھی آ چکی۔ تو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، یعنی قرآن، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات دیگر کتابوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو اس کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اولین منکر نہ ہونا اس کا انکار کر کے۔ اب دیکھا جائے یہ خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو یہودیوں سے واسطہ تو پڑا مدینہ آ کر، اور قرآن اترا، نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو مکہ کی زندگی میں، اور مکہ میں کیا تھی؟ مشرکین مکہ تھے۔ تو اولین انکار کرنے والے تو اس اعتبار سے مشرکین مکہ بنتے ہیں، لیکن قرآن یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن پاک کے اولین منکر نہ بن جانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کی توجیہ بیان فرمائی ہے کہ مکے والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اہل کتاب تو یہ یہودی تھے نا، عیسائی تھے، یہودی تھے، اور پھر مکہ میں جب ان سے واسطہ پڑا تو پھر اہل کتاب میں سے اولین کافر یہی تھے، یہودی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم اولین منکر نہ ہو جانا۔ دوسرا، اچھا پھر یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اہل کتاب کا، یہودیوں کا اور نصارہ عیسائیوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ اہل کتاب ہیں اور یہ علم والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے۔ مشرکین مکہ، یعنی اس معاملے میں مشرکین مکہ بھی وہ ان کی طرف دیکھتے تھے
ان کو معزز جانتے تھے، محترم جانتے تھے۔ اچھا، دوسرا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم موجودہ نسل والے انکار کر دو گے تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہاری روش پر چل کر انکار کر دیں گی۔ وہ کہیں گی ہمارے بڑوں بزرگوں نے نہیں مانا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد سچے نبی ہیں، دین اسلام سچا جو ہے وہ مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قرآن اللہ کی آخری کتاب، جب ہمارے بڑوں نے نہیں مانا تو پھر ہم کیوں مانیں؟ تو اس لیے انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر تم انکار کر دو گے پھر تمہارے بعد میں آنے والی نسلیں بھی وہ تمہاری روش پر چلیں گی اور تم اولین پہلے منکر ہو جاؤ گے، پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم کے اس انداز سے جو ہے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے گناہ میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا کہ جنہوں نے اس گناہ کے کام کی بنیاد رکھی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نیکی کے کام میں ابتدا کرتا ہے، اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی جناب نیکی کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی آدمی کو دیکھا جناب وہ مسجد میں سے جاتے ہوئے نماز پڑھ کے جا رہا، مسجد کے گلے میں اس نے پیسے ڈالے، اس کو دیکھ کر دوسرے نمازی کو بھی خیال آ گیا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی ڈال دیں۔ تو ابتدا جس نے کی، اب سب کو ثواب تو مل رہا ہے، جس کی طرف دیکھ کے دوسروں کا ذہن بنا ثواب اس کے نام اعمال میں بھی مفت کا۔ ایسے ہی گناہ کے کام میں بھی، اور یہ متعدد آیات قرآن کریم کی اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث میں یہ بات جو ہے موجود ہے۔ تو دو باتیں ہوگی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، قرآن پر ایمان رکھنے کا حکم، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دوسرا حکم بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ تم قرآن کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے اولین منکر نہ بن جانا، ورنہ اس کا جو ہے نقصان بہت ہے۔ اگلا حکم جو ہے اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تو یہاں تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیا کا حقیر مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، ایک کھانا، دوسرا پینا، تیسرا پہننا، چوتھی چیز ہے نکاح۔ فرماتے حقیقت یہ ہے کہ کھانے کا انجام گندگی، وہ پخانہ بن جاتا ہے، پینے کا انجام وہ بول ہے، وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے، اچھے سے اچھا لباس بھی کچھ عرصے بعد پھٹ جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے، رہا نکاح تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کے لیے عقیدے کی وہ تو حکم ہے نکاح کیا جائے، تو بسا اوقات ہوتا ہے انسان کا تو 4 کی اجازت ہے جناب، وہ چاہے وہ بیویوں میں عدل رکھ سکتا نہ ہو، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، اور بعضوں کو ایسا وہ چسکا پڑ جاتا ہے بیچ میں سے کئی کو فارغ کیا پھر 4 کی وہ تعداد پوری رکھتے ہیں، اور اس میں پھر وہ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں میں مبتلا رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 جائز ہیں لیکن واجب یا فرض نہیں ہے، واجب یا فرض
نہیں ہیں، بلکہ ان اگر کی جائیں تو ان میں پھر انصاف کے ساتھ برابر کا معاملہ۔ خیر، تو فرمایا رہا نکاح، تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں عقیدے کو فاسد اور دین کو بگاڑنے والی ہیں، مگر لوگ ان حقیر اشیاء کے حصول کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز یعنی ایمان کو خراب کر لیتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں؟ جو مفسرین کرام نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ساری ہی دنیا کا کل ساز و سامان یہ ثمن قلیل ہے، یہ تھوڑی قیمت ہے۔ ساری دنیا کا ساز و سامان، دولت، مال، اسباب ایک طرف، اور اللہ کا حکم، اللہ کے قرآن کی آیت ایک طرف، وہ سب جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے وہ اللہ کے حکم اور قرآن کے سامنے جو ہے، قرآن کی ایک آیت کے سامنے وہ ثمنن قلیلا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی بیان کیا، کہتے کہ یہودیوں کے علماء اور یہ سردار تھے، ان کو عوام سے بڑی آمدنی ہوتی تھی اور سالانہ وظیفہ ان کو ملتا تھا، ہر قسم کا مال، کھیت، مویشی، نقد، سب چیزوں سے انہیں حصہ ملتا تھا۔ اب جب اسلام پھیلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قرآن اترا، تو یہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، ان کی تعریف کر دی اور ان کا اتباع اختیار کر دیا، تو یہ سارا کا سارا مال، اسباب اور ساری کی ساری آمدنی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، کیونکہ لوگ کہیں گے پھر بھائی سب کا رخ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب ان کے جو نظر نیاز ہیں اور نذرانے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، اور یہاں تک کہ تورات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی، وہاں انہوں نے وہ نام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہی مٹا دیا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کے مال اسباب کی خاطر اللہ کے کسی حکم کو نہ چھپاؤ، ظاہر کر دو جو حق ہے وہ حق۔ تو آیت مبارکہ کے معنی مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے، امت کا اس پہ کیا ہے؟ اجماع ہے، حرام ہے۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ جب قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے دنیا کا میری آیتوں کو دنیا کے ثمن قلیل تھوڑے مال کی خاطر جو ہے مت خریدو، ان کی خرید و فروخت نہ کرو، تو پھر قرآن کریم کی تعلیم پہ اجرت لینا پھر کیسا ہے؟ آیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کسی کو قرآن کریم پڑھا دیا، آیات صحیح صحیح بتلا دی، اور بعد میں اجرت لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی؟ تو فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ذریعہ معاش بنانے سے منع کیا، اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے پر جو ہے پیسے نہیں لیے جانے چاہیے۔ تو یہ تو امام اعظم کا اور جو متقدمین تھے اس دور کے، یعنی اس دور سے پہلے کے جو بڑے اکابرین علماء تھے احناف کے، ان کا فتویٰ ہے۔ لیکن آج کے دور میں پھر جو متاخرین علماء ہیں احناف کے، انہوں نے حالات کا مشاہدہ کیا کہ بھائی پہلے تو ہوتا تھا، اسلامی حکومت ہوتی تھی تو حکومت کی طرف سے معلمین جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کے لیے تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، آج وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے اور ان اپنی دیگر ضروریات بھی وہ کیسے پوری کریں گے؟ پہلے تو کیا ہے، قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا، اب نہیں ملتا۔ تو اگر یہی معلمین قرآن پڑھنے پڑھانے والے اپنے ذریعہ معاش، اپنے پیٹ کی اور بیوی بچوں کی فکر لے کر اگر یہی لوگ کاروبار میں لگ جائیں گے تو قرآن کون پڑھائے گا؟ اس کو کون پڑھائے گا؟ اس لیے علماء نے کہا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے۔ آج بھی بڑے لوگ تانے مارتے ہیں، مولوی جناب یہ دیکھو دین کو انہوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم پڑھنے پڑھانے پر اجرت لینا یہ ایسی پاکیزہ کمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی پاکیزہ کمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ امام خطیب مسجد کے خادم، ان کی تنخواہ رکھو بالکل ایسے تھوڑی سی رکھو چونگا، تاکہ یہ بھی حلال کھا کے یہ بھی نہ کہیں ہم سے پہلے جنت میں نہ چلے جائیں۔ ان کی رکھو تنخواہ کم تو یہ بھی اپنے پھر پیٹ کی خاطر کہیں ادھر ادھر منہ ماریں اور کوئی جائز ناجائز یہ کریں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی نہ حکومت وقت کی طرف سے کوئی اس بارے میں پلاننگ نہ سوچا گیا نہ کیا، اور نہ ہی مساجد کی اکثر انتظامیہ اکثر کمیٹیاں توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ابھی آواز لگا دینا کہ جناب مسجد کے ساتھ احاطہ ایک بک رہا ہے، وہ سارا محلہ انتظامیہ وہ ایسے ایکٹیو ہو جائیں گی، خریدو جناب مسجد کی توسیع کی جائے، مسجد کی ضروریات اے سی لگواؤ جناب، اور جناب کیا کیا جائے، یہ سولر سسٹم لگایا جائے، ہر ضرورت۔ لیکن امام مسجد کی جو ضرورت ہے اس کو وہ ضرورت نہیں سمجھیں گے، تو یہ خیانت ہے۔ بھائی جس طرح مسجد کے لیے امام خطیب کے لیے شریعت نے جو ہے وہ اس کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ مسجد کا امام ایسا ہونا چاہیے، مسجد میں لگایا گیا پیسہ حلال ہونا چاہیے، تو یہی اصول و ضوابط مسجد کی انتظامیہ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو مرضی آ جائے اور جناب وہ چودھری بن جائے۔ خیر، تو اب علماء نے کہا کہ اگر یہی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اپنے ذریعہ معاش کی خاطر محنت مزدوری پہ لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، تو پیچھے قرآن کون پڑھائے گا؟ تو اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن پہ اجرت اور تنخواہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح امامت، خطابت، اذان اور تعلیم حدیث وغیرہ پر بھی جو ہے وہ تنخواہ اور اجرت لینا جائز ہے۔ باقی ایک اور چیز رہ جاتی ہے کہ بسا اوقات ہم اصال ثواب کے لیے گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، تو اس پر
آیا اجرت لینا، معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی تو قرآن ہی پڑھنا ہے نا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں سال ثواب کے لیے کی گئی قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ہوگا تو میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا، صلحاء قرہ کو ختم کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے، اور اس پر اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ تلاوت قرآن پر اجرت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ لہذا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر پیسوں کا لین دین شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر دکان میں یا مکان میں برکت کے لیے یا کسی کے علاج کی غرض سے، اب کہتے ہیں یہ جیسے سورہ رحمان تلاوت کسی نے کروانی، سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا کوئی آدمی تو وہ شفا کے لیے، یعنی دکان میں مکان میں برکت کے لیے یا کسی کے علاج کی غرض سے، شفا کی غرض سے قرآن خوانی کی جائے اور اس کے عوض کچھ لیا جائے، اس میں طے کیا جائے، خواہ طے ہو یا قرآن خوانی کروانے والا از خود دے دے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ اس کو میں فرق کو بیان کروں گا کہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے تو اس میں کیوں ناجائز ہے، اور برکت کے لیے یا شفا کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے اور اس میں پیسوں کا لین دین کیوں جائز ہے۔ یہ میرا خیال ہے، ویسے اب تک تو سمجھ آ جانا چاہیے، لیکن پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ میں وضاحت کروں گا۔ پھر ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے، بسا اوقات ہم لوگ منت مانگتے ہیں جناب کہ یا اللہ میرا جو ہے فلاں کام ہو جائے تو میں جناب، کوئی کہتا ہے میں اتنے جناب نفل پڑھوں گا، کوئی کہے گا جی جناب میں ایسے قرآن کریم کی میں تلاوت کروں گا، اتنے قرآن پڑھ دوں گا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی منت مانگتا ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن خوانی کراؤں گا، قرآن خوانی کرواؤں گا، تو علماء نے کہا کہ یہ منت درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مانے گا یہ منت تو یہ منعقد ہی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی خود قرآن پڑھنے کی منت مانتا ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا کاروبار کا یا فلاں مصیبت بیماری چلی جائے مجھ سے، اگر چلی جائے تو جناب میں ایک قرآن پڑھ دوں گا یا دو پڑھ دوں گا، اب خود قرآن پڑھنے کی منت مانگی تو اس صورت میں دوسروں سے قرآن پڑھوانے سے نظر مکمل نہیں ہوگی بلکہ خود پڑھنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی یعنی ایک مسئلہ ہے۔ خیر، تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، دنیا و آخرت کے معاملے میں مجھ سے جو ہے ڈرتے رہو۔ قرآن کریم میں 4 مقام ہیں کہ جہاں فتقون کا لفظ کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 52، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 16، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوا۔ آگے کی جو آیت نمبر 42 ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔